تو انصاف آج کا موضوع، اور میں بلا تاخیر سب سے پہلا سوال جو علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ اثر کہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس، اس کی فضیلت ابتداً ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ ہر شخص کے لیے عدل و انصاف کرنا لازم و ضروری ہے۔ آپ اپنی خانگی زندگی سے لے کر معاشرتی اور معاشی اور اجتماعی زندگی ہر پہلو میں دیکھیں، فرمایا گفتگو بھی کرو تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تمہاری گفتگو کے اندر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک طرف جھکاؤ نہ ہو تمہاری گفتگو کا، بلکہ ایک بیلنسڈ اور ایک بالکل اعتدال کے ساتھ اور عدل کے ساتھ گفتگو کرو۔ فرمایا لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے اجتماعی فیصلہ ہو، گھر کے معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، محلے کے ہوں، مارکیٹ کے ہوں، خاندانوں کے، برادریوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو حکم بنانا ہوتا ہے، فرمایا یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ بندہ میرا قریبی ہے، یہاں میری منفعت ہے۔ فرمایا ایک بندہ مومن کو حکم یہ ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف کا دامن تم نے پکڑ کے رکھنا ہے، سامنے کوئی بھی ہو، بلکہ دشمن بھی آ جائے، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو تم نے فیصلہ کرتے وقت کبھی یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی یہ تو دشمن ہے، ابے اب پہاڑ کے نیچے آئے، اب پتہ چلے گا، اب آیا وقت ہمارا بدلہ۔ فرمایا نہیں ایسا تم نے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا دشمن بھی آ جائے تو دشمن کی دشمنی جو ہے تمہیں عدل و انصاف سے نہ ہٹائے، بلکہ تم نے عدل کرنا ہے کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیا خوبصورت۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے دیکھیں، حضور کے سامنے اگر کوئی ایک فیصلہ آیا اور بظاہر ایک کلمہ گو ہے، ایک یہودی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ کرتے وقت اس کی یہودیت کو نہیں دیکھا اور اس کے بظاہر کلمہ پڑھنے کو نہیں دیکھا، حضور علیہ السلام نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور حضور نے اس زمین پر خالی تھیوری نہیں کہ قرآن کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خلفائے راشدین نے زمین پر نافذ کر کے دکھایا۔ فرمایا ہر چیز کے اندر عدل کرو، تمہاری جو خانگی زندگی ہے اگر ایک سے زیادہ ازواج ہے تو ان کے درمیان بھی عدل کرو، اعدلوا بین ازواجکم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہم مرد لوگ مثال کے طور پہ بڑا ایک مشہور جملہ ہے، مرد ہمارے کہتے رہتے ہیں زور شور سے کہ قرآن کے اندر آیا 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن وہ عمومی اجازت نہیں، وہ بھی کنڈیشنل ہے، وہ بھی مشروط ہے عدل کے ساتھ۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ فرمایا اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر صبر اور اکتفا کرو۔ یہ حصہ ان کے مطلب کا سبحان اللہ، اس کو آگے ذکر نہیں کرتے، ایک زور کی آواز لگاتے کہ قرآن کے اندر 4 شادی، اسلام کے اندر 4 شادی ہیں، بھائی وہ کنڈیشنل ہیں، یہ غور کریں جو ایک ہے ہم عدل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو فرمایا ازواج کے طرف، بلکہ اولاد ہے آپ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، فرمایا اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرو۔ آپ اسلام کا حسن دیکھیں، آپ ازواج کے درمیان، اولاد کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اجتماعی طور پر مشہور ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ کے اندر، انہوں نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا کہ یہ میرا بیٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اس کو میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ باغ، یہ زمین۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور کو اس کا گواہ بنا لو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے یہ چیز ہبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دوسرے بچوں کو بھی آپ دے رہے ہیں؟ اللہ کہا کہ نہیں، دوسروں کو تو نہیں دے رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، واپس کرو، اعدلوا بین اولادکم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرو، اللہ گفتگو کرو تو عدل و انصاف۔ فرمایا دشمن بھی آ جائے تو تم نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ ہے میرے اسلام کا حسن، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام مصطفیٰ۔ یہ اگر ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس کو نافذ نہیں کر رہے تو یہ میرا نکمہ بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارا لایا ہوا جو نظام ہے خدا کی قسم وہ کامل و مکمل نظام ہے، اور حضور علیہ السلام اور حضور کے خلفائے راشدین المہدیین نے اس زمین پر نافذ کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ۔